تم بے مقصد ہو. بہت باتیں ہیں، میں نے مختصر کر دیا. انہیں مقصد سمجھ میں نہیں آتا. ایک ایتھسٹ نے کہا تھا کہ یہ جو اسپیس ہے یہ اوفل ویسٹ آف اسپیس ہے. اتنی بڑی اسپیس سب اوفل ویسٹ ہے، ویسٹ، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. میں نے اس سے کہا پہلے تو یہ بتاؤ تم خود کیا ہو؟ تم بھی تو ویسٹ ہو. تم بغیر کسی مقصد کے اس دنیا میں آئے ہو، دو آخر میں تمہیں ڈسٹ بن میں چلے جانا ہے، قبر میں، ویسٹ. ان کو تو کوئی حق نہیں ہے. ہمارا یہ اعتقاد ہے، میں قرآن ابھی آیتیں پیش کرتا ہوں، کہ ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے. یہ زمین آسماں، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ بے مقصد خلق نہیں ہوئے. ان کا فائدہ ہے ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے. ہم جب پہاڑی علاقوں میں جائیں نا، جن بچوں نے سمندر نہیں دیکھا ہوتا، ان سے میں پوچھتا ہوں سمندر کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا؟ کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سمندر اس نے دیکھا بھی نہیں ہے. اور سمندر کا فائدہ سمندر والوں کو ہوگا جو بندرگاہ پہ ان کو ہوگا، اور جو پہاڑوں میں انہیں کیا فائدہ. اس سے پہلے والے انسانوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سمندر کا کیا فائدہ، یہ بارش ہونے کا سمندر سے کیا ربط. تو ہمیں پتہ نہیں ہے، ابھی جہالت ہے، یہ دور جہالت چل رہا ہے کہ ان کہکشانوں کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، ان ستاروں کا ہمارے لیے کیا فائدہ ہے. اس خالق نے اتنی بڑی کائنات ڈیزائن کیسے کر لی ہے. یہ تو ابھی جو آپ کو پتہ ہے یہ تو سین یونیورس ہے، جو انسین ہے تو کتنا ہے خدا جانتا ہے. اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کہ خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا ہے، یہ ایتھسٹ بیچارے ملٹی ورڈز کی تھیوری لے کے آ گئے ہیں. بھائی ایک کائنات کا جواب تم دے نہیں پا رہے ہو. اگر ملٹی ورڈز کہو گے، کئی کائنات کہو گے، اور ہر آن کہو گے کہ کن فیکون ہو رہا ہے، بگ بینگ ہو رہا ہے، بگ بینگ کن فیکون سے ہوگا، کسی اور وجہ سے تو نہیں ہوگا، اس کا کیسے جواب دے سکو گے. تو ہم اس بات کے قائل ہیں، ہم فضول یہاں نہیں آئے. ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان میں اسے ایسی عبث خلق نہیں کیا، کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا. اس دنیا کو کہا کہ یہ لہو و لعب ہے، یہ بازی ہے، کھیل ہے، لیکن تمہارا کردار کھیل نہیں ہے. اگر تم اپنی ذمہ داری پوری طرح انجام دو، تم جو عبدیت ہے، عبودیت ہے، وہ سیریس ہے. اگر دنیا میں چلے گئے تو پھر تم بھی نان سیریس کوئی چیز ہو جاؤ گے. ما خلقناہما الا بالحق. زمین آسمان، اس وقت زمین آسمان میں ساری باقی تمام وسعتیں شامل ہیں، ہم نے اسے حق خلق کیا ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. بہت آیات ہیں اس طرح کی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ ابتلا پہ ہم آئیں گے اگر آگے چل کے کہ ابتلا کیا ہے، لیکن اس کے فلسفے ابتلا پہ نہیں آئیں گے. ابتلا آزمائش، اس آزمائش سے ہم کیسے رب سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، ربوبیت کو اور اپنے آپ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کی بات ہم کریں گے. الذی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمایا جائے. آزما کے کیا کرے گا خدا؟ اچھے کو جنت دے گا، برے کو جہنم دے گا. خدا یہ نہیں کہہ رہا، خدا نہیں کہہ رہا اچھا برا نہیں ہے. میں نے یہ آسمان و زمین، موت اور حیات خلق کی ہے تاکہ تم میں سے دیکھوں زیادہ اچھا کون ہے، اچھوں میں اچھا کون ہے. ایکم احسن عملا. پھر وہ برے کہیں گے ان کے لیے تو میں نے کائنات بنائی نہیں، وہ تو کسی شمار میں ہی نہیں ہے. معمولاً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کفار کے لیے خدا نے بنائی. نہیں بھئی، آپ کے لیے بنائی ہے، وہ تو کسی حساب میں ہے ہی نہیں. اینما تکون، یہ سب خدا کے کنٹرول میں ہے. بس میں تھوڑا سا جلدی 2-4 منٹ آپ کے اور لوں گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تمہاری زندگی پلان ہوئی ہے، تم فرار نہیں کر سکتے ہو خدا سے. لا یمکن الفرار من حکومتک،
تیری حکومت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا۔ موت جب آنی ہے تو آ کر رہے گی، تم جتنے بھی مضبوط قلعوں میں جا کے نہ چھپ جاؤ، تم بم پروف بلڈنگیں بنا سکتے ہو، تم ایسی بلڈنگ بھی بنا سکتے ہو کہ ایٹم بم کا بھی اس پہ اثر نہ ہو، لیکن موت پروف کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ موت آنی ہی آنی ہے، پھر باقی ساری برنامہ ریزی آپ کا جو بھی آپ نے منصوبے بنائے وہ سب درے رہ گئے نا۔ پھر منصوبے اسی کے ساتھ بناؤ نا جو آپ کی موت کو ڈیزائن کر رہا ہے، اور باقی منصوبوں کا فائدہ کیا ہوا اگر موت ختم نہیں کر سکتے؟ موت کے بعد ہم تو اس بات کے قائل ہیں، ہمارے تو اور مشکل نہیں ہے، موت کے بعد حیات ہے اور ختم نہ ہونے والی حیات ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، میں جلدی جلدی آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے، سب آپ کو پتا ہے، مجھے یقین آ جائے۔ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت جب آ جائے تو نہ ایک منٹ آگے کر سکتے نہ ایک منٹ پیچھے۔ یہ جتنے مرضی آپ وینٹیلیٹر لگا لیں، جتنے مرضی آلات ایجاد کر لیں، جتنے مرضی میڈیکل آگے چلی جائے، موت جب آنی ہے تو آنی ہے۔ یہ جو ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہوتے ہیں ان کو سب کچھ ہوتا ہے، سر ٹیسٹ بھی ہمیشہ کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی جب موت آنی ہے تو آنی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف موت نہیں اور بھی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ اب خطرناک آیت ہے، ذرا صلوات پڑھ جائے محمد علیہ۔ یا علی ان یمسسک اللہ بضر، اگر خدا آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، اگر خدا کوئی تکلیف، نقصان، آزمائش، جو مرضی معنی کریں، خدا چاہے، فلا کاشف لہ، پھر کوئی اور اسے آپ سے ہٹا نہیں سکتا، الا ہو، صرف وہ۔ اچھا، میں جب یہ آیات وہ کرتا ہوں تو میں تفاسیر مختلف پڑھتا ہوں، آپ کو سب بیان نہیں کرتا، آپ کا وہ اتنا وقت نہیں لیتا جتنا میرا وقت لگا ہوتا ہے۔ تو بہت سے ہمارے بھائیوں نے بتایا کیا لکھا ہوا ہے اس آیت کے شروع میں، مشکل کشا صرف خدا ہے۔ ہم بھی تو جیسے آیت چلے گی ویسے ہی چلیں گے۔ آیت کیسے جا رہی ہے؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آئے گی تو صرف خدا مشکل کشائی کر سکتا ہے۔ فلا کاشف لہ، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، الا ہو، صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر خدا آپ کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو وہ اچھائی آپ تک پہنچنے سے کوئی منع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ نے پلان کیا ہوا ہے۔ یہ وہ ایک فلم نامہ ہے جس میں سارے کریکٹر اور سب چیزیں اللہ نے لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی بلائی پہنچنی ہے کوئی روک نہیں سکتا، اگر آپ کا مصیبت آنی ہے کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكَ مِنَ اللَّهِ، کون اللہ سے بچا سکتا ہے؟ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، اللہ اگر سوء کا ارادہ کرے، اللہ ارادہ کرے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے تو کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ او اراد بکم رحمہ، وہی آیت ہے، اس کی تفسیر ہے یہ ایک، اس کی اور آگے تفسیر آگے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ میں قرآن کے ساتھ چلوں گا بھائی، آپ کے نعرے کے ساتھ نہیں چلوں گا، قرآن کے ساتھ چلتے ہیں، میرے ساتھ ذرا چلیے۔ کیا آیت کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ لا یجدون لہم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس سارا نظام اللہ کے پاس ہے، کوئی مددگار ہے؟ کوئی بھی اللہ کے علاوہ مددگار نہیں ہے۔
اللہ کے علاوہ کوئی نہ تمہارا ولی ہے نہ تمہارا مددگار ہے۔ ہمارا عقیدہ تھوڑا سا مختلف ہے، ہاں، صریح ہے قرآن کی کوئی تکذیب نہیں کر سکتا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ قرآن ہی پڑھتے ہیں، انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی صرف اور صرف خدا ہے۔ انما صرف اور صرف تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہم نے تو مان لیا تھا صرف اللہ ولی ہے، ہم کوئی قرآن کو نہ ماننے والے تو ہے نہیں۔ اللہ نے خود کہا کہ صرف اور صرف میں ولی ہوں، رسول ولی ہے اور علی ولی ہے۔ صرف اللہ ولی ہے، ہم بھی کہتے ہیں صرف اللہ ولی ہے، قرآن بھی کہتا ہے صرف اللہ ولی ہے۔ یہ ہمارے بات خلاف نہیں جا رہی ہے، ذرا احتیاط سے، یہ بات آپ کے خلاف جا رہی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ولی یا میں ہوں یا میرا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا بنایا ہوا ولی نہیں ہو سکتا۔ کہ دوستانہ بات ہو رہی تھی کسی سے، تو دوست ہیں ہمارے، وہ کہا یہ تم ہر اذان میں علی ولی اللہ کیوں کہتے ہو؟ میں کہا تم لوگ بھی کہو۔ بھائی تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم بھی کہو۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بڑبڑاتا رہا، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے ولی اللہ صرف علی پہ جچتا ہے۔ زمانہ بر سر جنگ است یا علی مددی، مدد ز غیر تو ننگ است یا علی مددی۔ اچھا یہ تو حل ہو گیا کہ ولی صرف خدا ہے کا مطلب کیا ہے۔ نصیر بھی کہا صرف میں ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر نہیں ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کوئی عام شخص نہیں، ختمی مرتبت اللہ سے درخواست کر رہے ہیں مجھے اپنی نصرت نہیں، مجھے اپنی طرف سے، لی من عندک، اپنی جانب سے ایک نصیر مددگار عنایت کیجئے۔ یہ اگر بدعت ہوتی، یہ اگر غلط ہوتا، یہ اگر شرک ہوتا تو خاتم کی اس دعا کو خدا نے اتنا پسند کیا کہ قرآن کی آیت بنا ڈالی۔ وَاجْعَلْ وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ، اس لیے کہ نصیر کہیں اور سے نہیں آ سکتا ہے، نصیر صرف اور صرف خدا کی طرف سے آ سکتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم عبودیت پر قائم رہیں۔ یہ ولایت در حقیقت مظہر ربوبیت ہے، اور رب ہی ولی بنا سکتا ہے۔
حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہے، یہ آپ کی بات نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم، بھائی تم اپنے امر خود شور کرو، حل کرو۔ حاکمیت اللہ سے مربوط ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں ولی صرف میں ہوں اور صرف میں بنا سکتا ہوں۔ آپ اللہ پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ اللہ آپ کسی کو ولی نہیں بنا سکتے، اور قرآن میں بنایا ہوا ہے، جا بجا بنایا ہوا ہے۔ خدا سے دعا ہے انشاءاللہ ہمیں ایک قرآنی مفاہیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم بغیر کسی تعصب کے قرآن پر عمل کریں، اور جو قرآن کہے اسے قبول کریں، اس لیے کہ قرآن پر صرف ہم عمل کر سکتے ہیں، اس لیے قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔